أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالمدبرات أمرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. نہایت ہی عزت و احترام کے لائق واجب الاحترام قابل صد احترام بالخصوص پیر طریقت راہبر شریعت قبلہ پیر سید حیدر شاہ صاحب حمدانی دامت برکاتہ القدسیہ اور میرے برادر مکرم جناب حضرت علامہ مولانا حافظ صابر ایوب صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور نہایت ہی عزت و احترام کے لائق ڈاکٹر محمد آصف صاحب اور حضرات علماء کرام، شمع جمال مصطفی کے پروانوں، گلشن محمدی کے مہکتے ہوئے پھولوں، آج کی یہ تقریب سعید جو ایک مرد کامل کی یاد میں منعقد کی گئی ہے، دعا ہے رب العزت ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور روشن و تابہ فرمائے، ہمیں سن کر اور سنا کر ان کاملین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران وقار، یہ کارخانہ قدرت جو چل رہا ہے خود اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ سے چل رہا ہے، لیکن اس پروردگار عالم نے اس کائنات کے اندر اس دنیا میں اسباب پیدا فرمائے ہیں، وہ مسبب اسباب ہے، تو رب العزت نے اپنے مقبول بندوں کو یہ شان عطا فرمائی، یہ عظمت عطا فرمائی کہ ان کی وجود مسعود سے اس کائنات کا نظام چل رہا ہے، جس کو اس روحانی دنیا میں ان اولیاء کاملین کے مراتب اور ان کے درجات اور ان کے مقام اور منصب
کے مختلف نام ہوتے ہیں، جیسا کہ اس کائنات کے اندر مختلف نام ہیں، کوئی صدر ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی ظاہری دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، کوئی انسپیکٹر ہے، کوئی تھانے دار ہے، یہ نام ہے۔ ایسی دوستو اس روحانی دنیا کے اندر بھی ایک نام ہے، اصل انہی کے اثرات اس دنیا پر مرتب ہوتے ہیں، اور اسی سبب سے یہ آگے نظام چل رہا ہوتا ہے۔ ان کاملین کو اللہ نے وہ شان عطا کی، وہ عظمت عطا کی، وہ مقام عطا کیا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ان کا مقام اور مرتبہ کیا بیان کیا؟ فالمدبرات امرا، قسم ہے مجھے ان فرشتوں کی جو کاروبار عالم میں تدبیر کرتے ہیں۔ تو سیدی امام احمد رضا فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ اسرمی فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں فالمدبرات امرا، قسم ہے مجھے اپنے مقبول بندوں کی جو کاروبار عالم میں تدبیر اور تصرف کرتے ہیں۔ انہی کی بنا پر اس کائنات کا نظام چل رہا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے شب و روز ذکر الہی میں بیتتے ہیں، اور قرآن فرما رہا ہے انہی شان والے اور عظمتوں والے لوگوں کے متعلق والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ شان ایسی نہیں مل جاتی، راتوں کو جاگ جا کر اس رب کو راضی کرنا پڑتا ہے، راتوں کو اپنے بستر سے اٹھ کر اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہونا پڑتا ہے، اور اس رب کو منانا پڑتا ہے، اس کو راضی کرنا پڑتا ہے، اور جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر اس بندے کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں راضیۃ مرضیہ، تو مجھ پہ راضی، میں تجھ پہ راضی۔ یہ شان، یہ عظمت ان لوگوں کو ملتی ہے جو اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، پھر انہیں اتنے اعلیٰ مقام پر فیض کیا جاتا ہے، پھر انہیں ان عظمتوں سے نوازا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ برادران ذی وقار، جمال اولیاء میں پڑھ رہا تھا تو حیران ہوا کہ جو ہمارے عقیدے کی بات، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو یہ مقام عطا کرتا ہے۔ انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا، ایک بزرگ گزرے جن کا نام ہے بہاؤالدین مجذوب۔ وہ اگر کسی کو کہتے کہ میں نے تجھے اس تخت سے محروم کر دیا، وہ بادشاہ وقت ہوتا، سلطنت کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں ہوتی، اگر بہاؤالدین مجذوب کہہ دیتا وہ اللہ کا ولی، اللہ کا مقبول بندہ، جس کی شان یہ ہے، جس کی عظمت یہ ہے، قرآن نے اس کی شان یہ بیان فرمائی نا فالمدبرات امرا،
اللہ فرماتا قسم مجھے اپنے ان مقبول بندوں کی جو کاروبار عالم میں تدبیر اور تصرف کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر ان کی زبان سے یہ نکل جاتا میں نے تجھے معزول کر دیا ہے، تخت سے ہٹا دیا، بس چند دن گزرتے یا وہی لمحہ گزرتا تو وہ تخت سے اسے ہٹا دیا جاتا. اگر کسی کو کہہ دیتے کہ میں نے تجھے تخت نشین کر دیا ہے، بس چند دن گزرتے یا چند لمحے گزرتے اس کو لوگ تخت پہ آ کر بٹھا دیتے. یہ وہ اللہ کے مقبول بندے ہیں جن کی اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پہ یہ شان بیان فرمائی ان الارض یارثها عبادی الصالحون، جنہیں اللہ کا اتنا کرم حاصل ہے، جنہیں اللہ کی اتنی نزدیکی مل گئی، اللہ کے پیارے اور محبوب بندے بن گئے. رب العزت ارشاد فرمایا ہم نے ان کو جنت کا وارث بنا دیا ہے. زمین کا وارث، چاہے یہ زمین ہے چاہے وہ جنت کی زمین ہے. ایسی ہی آسان پرائے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے فرشتے، 4 فرشتے مشہور ہیں دوستوں، 4 فرشتے، جبریل امین، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہ السلام. جبریل کا کیا اللہ رب العزت نے کام سپرد کیا، ان کو اللہ نے یہ ڈیوٹی لگائی، یہ کام سپرد کیا کہ وہ ہوائیں چلاتے ہیں. ہواؤں پر ان کو اللہ نے موکل بنایا، ہوائیں ان کے تابع کر دی. لشکروں کو ایک دوسرے پہ فتح کرانے کا اللہ رب العزت نے ان کو ان پر موکل بنا دیا. اور میکائیل علیہ السلام ہے جنہیں رب العزت نے بارش پر، بادلوں پر موکل بنایا. ہمیں تو اللہ ہی چلاتا ہے، کون چلاتا ہے؟ اس کو پیدا کرنے والا اللہ، چلانے والا اللہ. مگر رب نے ان مقبولوں کو مقام و یہ مرتبہ دیا کہ ڈیوٹی لگائی، وہ ہواؤں کو چلاتے ہیں، بارش خدا برساتا ہے. مگر میکائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ بادلوں کو چلاتے ہیں، بارش برساتے ہیں. زمین سے گھاس اگانے پر اللہ نے ان کو مامور کر دیا. اور اسرائیل علیہ السلام ہے کہ جنہیں مارنے والا تو اللہ ہے، مگر رب نے اسرائیل علیہ السلام کو اس پر موکل بنا دیا کہ وہ روح قبض کرنے. اور اسرافیل ہے، ان کی اللہ نے یہ ڈیوٹی لگا دی کہ وہ اللہ کی بارگاہ سے پیغام لا کر ان فرشتوں تک پہنچاتے ہیں اور پھر وہ کاروبار عالم میں تدبیر کرتے ہیں جس طرح جیسے اللہ نے حکم دیا. اور ایسے ہی اللہ اپنے مقبول بندوں کو بھی یہ شان عطا کرتا ہے. دیکھیں پانی کو چلانے والا اللہ ہے، دریا چلانے والا بولے نا بھائی اللہ ہے. مگر اگر عقائد کی کتاب کو پڑھیں، شرح عقائد وغیرہ پڑھیں تو اس میں یہ موجود ہے کہ جب مسلمانوں کو فتوحات ہوئی اور مصر پر قبضہ ہوا مسلمانوں کا، اور وہاں کا گورنر حضرت عمر بن عاص سے جب انہوں نے ان کے حالات کو دیکھا کہ وہ مصری لوگ دریائے نیل کو چلانے کے لیے جب کہ وہ رک جاتا، ایک نوجوان بچی جو اپنے ماں باپ کی طرف سے ایک ہوتی تو اس کو دریا بند کر دیتے تو پھر دریائے نیل کرتا. جب عمر بن عاص گورنر بنے، انہیں دیکھا یہ تو بڑی غلط قسم کی رسم ہے، اسلام نے ان چیزوں کو منع کیا ہے.
ایسا نہیں ہونا چاہیے. لوگ رک گئے لیکن دریائے نیل نہ چلا. دریائے نیل نہ چلا. وہ لوگ آئے حضرت عمرو بن عاص کے پاس کہ جی ہماری فصلیں تباہ ہو رہی ہیں, پانی کی وجہ نہ, پانی کی وجہ سے پانی نہیں ہے, ہماری فصلیں ختم ہو رہی ہیں, لہذا ہم وہی اپنی رسم ادا کرنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا ابھی ٹھہرو, میں خلیفہ وقت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف پیغام بھیجتا ہوں. وہاں سے جو پیغام ملے گا, وہاں سے جو حکم ملے گا, ہم اسی پر عمل کریں گے. آپ نے حضرت فاروق اعظم کی طرف پیغام بھیجا کہ ان کی یہ رسم ہے اور میں نے اس رسم کو ادا کرنے سے منع کیا. آپ نے فرمایا تم نے بہت اچھا کیا, ان چیزوں کے اسلام مٹا رہا ہے. غلط قسم کی رسموں کو, غلط قسم کے طریقوں کو اسلام نے مٹایا. آپ نے ذرا دیکھیں عقائد کی کتاب میں موجود, آپ نے خط لکھا, یہ ہے تصرف جس کے لیے قرآن نے اس طرح بیان فرمایا کہ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا, قسم ہے مجھے مقبول اپنی مقبول بندوں کی جو کاروبار عالم میں تدبیر اور تصرف کرتے ہیں. آپ نے تصرف کیا. اور دیکھیں ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, ہم نے زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے وہ تمہارے مسخر کر دیا ہے. لیکن اس کے لیے بھی تو اہلیت ہونی چاہیے نا, اس کے لیے بھی تو انسان اس قابل بنے. دیکھیں حضرت عمر نے خط لکھا کہ اے دریائے نیل, آج تک کسی نے دریا کے کان نہیں دیکھے, آج تک کسی نے دریا کی آنکھیں نہیں دیکھی. سنا جاتا ہے کانوں سے, دیکھا جاتا ہے آنکھ سے, پڑھا جاتا ہے زبان سے. دریا کی نہ آنکھ, دریا کی نہ کان, دریا کی نہ زبان, مگر اللہ اپنے ان بندوں کی قسم یاد فرما رہا ہے نا جن کو یہ رب نے طاقت دی کہ وہ کاروبار عالم میں تصرف کرتے ہیں, تدبیر کرتے ہیں. حضرت عمر نے خط لکھا کہ تو اپنی مرضی سے چلتا تو تیرے پانی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں, تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں. اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تاکہ وہ تجھے چلائے. آپ نے یہ خط لکھا, یہ رکا لکھا اور فرمایا کہ یہ جا کر دریا میں ڈال دینا. جب یہ رکا جو حضرت عمر نے لکھا, عمرو بن عاص نے جا کر دوسرے دن سلیب کا دن تھا, آپ نے وہ رکا وہ خط دریا کے اندر ڈالا. رات کے وقت ڈالا گیا, صبح 16 ہاتھ پانی کناروں تک لگا ہوا تھا. اور برادران ذی وقار آج تک 1 انچ بھی نیچے نہ گیا. یہ ہے وہ لوگ جن کے متعلق رب نے فرمایا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا, قسم ہے مجھے ان مقبول بندوں کی جو کاروبار عالم میں تصرف, جو تدبیر کرتے ہیں, تصرف کرتے ہیں. عرض یہ کر رہا ہوں ہمیں جبریل چلاتے ہیں مگر یہ مقبول بندے بھی ہیں جو موقع کنٹرول بھی کرتے ہیں. جمال اولیاء میں آتا ہے کہ ایک بزرگ جن کا نام ہے محمد بن یوسف, ان کا نام ہے, وہ اپنی عبادت گاہ میں بیٹھے رب رب کر رہے تھے. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ ہستیاں جنہیں جب مقام ملتا ہے ایسے نہیں ملتا. رات ہوتی دنیا مزے کی نیند سوتی ہے مگر یہ اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں سر مسجود ہوتے ہیں. لوگ سوتی ہیں یہ قیام میں کھڑے ہوتے ہیں, لوگ مزے کی نیند لیتے ہیں اور یہ سر مسجود ہوتے ہیں, اسے راضی کر رہے ہوتے ہیں. جب وہ راضی ہوتا ہے نا سبحان اللہ,
جب راضی ہوتا ہے تو حضور غوث اعظم کا فرمان علی شان ہے اور آگے دو جہاں کی حدیث مبارکہ ہے کہ بندہ اللہ کا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اس کی ہاتھ میں بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کی زبان میں بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے پاؤں میں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کیا ان ہاتھوں میں قدرت رب کی آ جاتی ہے، اس زبان جو بولتی ہے اس میں قدرت رب کی آ جاتی ہے، اور وہ آنکھ جو اس دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتی، جب خدا کی قدرت آ جاتی ہے تو اس کے سامنے یہ حجابات، یہ پردے ہٹ جاتے ہیں۔ تو وہ حضرت محمد بن یوسف جو جمال اولیاء میں آتا ہے، وہ اپنی عبادت گاہ میں رب رب کر رہے تھے، جب ذکر الہی سے فارغ ہوئی باہر نکلے تو ایک عورت ان کے سر ہو گئی، پیچھے لگ گئی، پیچھے چلنے لگی، آواز عرض کرتی حضور میرا بیٹا سمندری قزاق لے گئے، مجھ سے چھین کر لے گئے، میں سمندر کے کنارے پہ گئی، مجھ سے چھین کر لے گئے، اور آپ مہربانی فرمائے، آپ مجھ سے بچہ دلوائے۔ آپ نے فرمایا اچھا کدھر؟ حضور ادھر میں گئی تھی۔ آپ جب سمندر کے کنارے پہ پہنچے، آپ نے ان قزاقوں کو، ڈاکوؤں کو آواز دی اس عورت کا بچہ واپس کرو، مگر وہ نادان، وہ ظالم، انہوں نے حضرت محمد بن یوسف کی بات کو نہ مانا، انسنی کر دی بات۔ آپ نے ہوا کو حکم دیا اے ہوا تو رک جا، قرآن کہہ رہا ہے فل مدبرات اللہ فرماتا ہے تجھے قسم ہے اپنے مقبول بندوں کی جو کاروبار عالم میں تدبیر کرتے ہیں، تصرف کرتے ہیں۔ ہے کسی کی کنٹرول میں ہوا، ہے کسی کی کنٹرول میں پانی، آپ نے آواز دی قزاقوں اس کا بچہ واپس کرو، مگر انہوں نے انسنی بات کر دی۔ آپ نے ہوا کو حکم دیا ہے ہوا، کیونکہ پہلے زمانے میں جو جہاز تھے نا وہ ہوا کے ذریعے چلتے تھے، انجن نہیں ان کے تھے۔ آپ نے ہوا کو حکم دیا تو رک جا، ہوا رک گئی، اور پھر آپ نے ان کو کہا، تب بھی انہوں نے بات نہ مانی، پھر آپ نے اس جہاز کو حکم دیا جو لکڑیوں کا بنا ہوا تھا، جو لکڑی کا بنا ہوا تھا، آپ اس جہاز کو حکم دیا کہ جہاز تو رک جا، وہ جہاز رک گیا، ہوا رک گئی، جہاز رک گیا۔ یہ ہے تصرف کرنا، یہ ہے تصرف کرنا، اور یہ ہے تدبیر کرنا، یہ ہے کہ کارخانے قدرت کا یہ نظام چلانا۔ برادران ذی وقار جب جہاز رک گیا، ہوا رک گئی، جمال اولیاء میں آتے ہیں وہ اللہ کا ولی اس دریا پہ سمندر پہ چلتا ہوا، پانی کا کام ہے ڈبو دینا، ہے نا بھائی، پانی کا کام یہی ہے ڈبو دینا، مگر وہ ولی کامل محمد بن یوسف اس پانی کی سطح پہ چل رہے ہیں۔ جس طرح انسان زمین پہ چلتا ہے وہ پانی پہ چلتے چلتے جہاز کے قریب گئے، اور آپ نے ان سے بچے کو لیا اور پھر سمندر کی ان لہروں پہ چلتے ہوئے اس عورت کے قریب آئے اور کہا یہ دیکھو تمہارا بچہ ہے، فل مدبرات امرا۔ آخری بات کہہ کر میں اجازت چاہتا ہوں، برادران ذی وقار دیکھیں ان مقبول بندوں کی شان عظمت دیکھیں، ان کا مقام اور مرتبہ دیکھیں، ان کی نگاہ کامل جس پہ پڑ جائے، سبحان اللہ۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے حضرت بابا جی کی جو کی تصویر ہے، یہ کرامت ہے چلتی پھرتی، ان کا آپ کا خیر انہی سے کس طرح ظاہر ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے بھائی صابر یونس صاحب کی زندگی دراز کرے، کتنی دعائیں لی ان سے، یہ اللہ کے اس ولی کی دعاؤں کا صلہ ہے کہ آج جگہ جگہ دینی مدارس قائم کر رہے ہیں ہمارے بھائی صاحب، اور شہر شہر جا کر اتنے عالی
مدارس اس مرد کامل کی نگاہ کا صدقہ ہے نا، جلا سکتی ہے، علامہ فرماتے ہیں جلا سکتی ہے شمع گفتہ کو موج نفس کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کی سینوں میں۔ عرض یہ کروں برادران اس وقار جمال اولیاء میں یہ بھی آتا ہے، ایک شاگرد ہیں حضور غوث الاعظم کے، نام ہے ان کا ابو الحسن، شیخ ابو الحسن۔ کتنے وفادار شاگرد ہیں، بہت کم ہوتے ہیں وفادار شاگرد جو اپنے استاد کا ادب کرتے ہیں، ان کی خدمت کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں، اور جو اپنے اساتذہ کی خدمت کرتا ہے، ادب کرتا ہے، بڑا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ وہ حضرت شیخ ابو الحسن رحمت اللہ علیہ آپ کے مدرسے میں پڑھتے، جب رات کو اپنے اسباق تیار کر لیتے تو پھر ان کی نیت یہ ہوتی، ارادہ یہ ہوتا کہ شاید آپ کو حضور غوث الاعظم کو کوئی کام ہو میں تاکہ آپ کی خدمت کر سکوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں اسی انتظار میں تھا، اپنے اسباق سے فارغ ہوا، اچانک میں نے دیکھا کہ حضور غوث الاعظم کے گھر کی حویلی کا دروازہ کھولا اور آپ باہر تشریف لائے۔ وہ حضرت شیخ ابو الحسن فرماتے ہیں کہ میں یہی سوچ رہا تھا کہ شاید آپ نے وضو کرنا ہے، میں لوٹا پانی کا لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا، لیکن آپ نے لوٹا پانی کا میرے ہاتھوں سے نہ لیا، آپ آگے چلتے رہے۔ فرماتے میں بھی چلتا رہا یہاں تک کہ آپ مدرسے کے دروازے تک پہنچے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کوئی کھولنے والا نظر نہ آیا، دروازہ کھولنے والا، گیٹ کھولنے والا نظر نہ آیا، اور اچانک میں نے دیکھا کہ دروازہ کھولا اور حضور غوث الاعظم باہر تشریف لے آئے، اور جب باہر آئے تو میں بھی پیچھے تھا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک شہر آیا جس کو میں نہ جانتا تھا، جس کو میں نہ پہچانتا تھا، اس شہر کے ایک مکان تھا جو حجرہ نما تھا، خانگاہ نما